کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام سازشیں ناکام، آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی آئندہ انتخابات کی سرگرمیوں میں تیزی، کشمیریوں نے غیر جمہوری اور شرپسند عناصر کا ایجنڈا رد کر دیا، باشعور شہریوں کی سیاسی عمل میں بھرپور شرکت، کالعدم ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد۔ آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی بھارت کی کوشش ناکام ہو گئی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، کشمیر میں ایسے عناصر کار فرما ہیں جو بھارت کی ایما پر آزاد کشمیر میں جو قربانیاں ہیں ان کو بھول رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھی ظلم ستم جاری ہے، وہاں کی لیڈرشپ جیلوں میں زندگی گزارتی رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی قربانیوں کی لمبی داستان ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی گروپ کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہوں تو ہمیں ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ 3 برسوں میں 4000 سے زائد فوجی افسران اور جوان شہید ہوئے۔ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے۔ کشمیر کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے 30 نکات پر عمل کیا، کابینہ کا سائز 36 سے 20 کر دیا گیا، یہ ان کا مطالبہ مانا گیا۔ مہاجرین کی سیٹوں پر کوئی وزیر نہیں ہوگا، یہ مطالبہ بھی مانا گیا۔ تشدد اور نفرت کا بیانیہ ناقابل قبول، کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں، جو حالات پیدا کیے گئے وہ ناقابل برداشت ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کا دو ٹوک موقف، پریس کانفرنس کے دوران کہا، بغاوت پر اکسانے کی کوشش بھارتی ایجنڈا ہے، ہم کسی دشمن کا ایجنڈا نہیں چلنے دیں گے، پاکستان اور آزاد کشمیر کے خون کے رشتے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شرپسند کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد جموں کشمیر کے عوام کے خلاف مکروہ ایجنڈا، راولہ کوٹ کے رہائشی پاک آرمی کے ریٹائرڈ اہلکار نسیم کیانی کا بیٹا اغوا، دلاور کیانی کو فوری بازیاب کرا کے شرپسند اغوا کار کمیٹی کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، اہل خانہ کی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تہران پہنچنے پر ایئرپورٹ پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر تکنیکی سطح کے مذاکرات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہوں گے۔ پاکستان اور قطر کے ساتھ امریکہ اور ایران کے نمائندے بھی بات چیت میں شریک، پاکستان بطور ثالث اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران نے مایوسی میں معاہدہ کیا، ایران مکمل طور پر ختم ہو چکا، ہم 60 دن کا وقت پورا کریں گے، ایران کو کوئی رقم 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، بولے اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ تعلق اچھا ہے لیکن انہیں تھوڑا قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روک لیں گے، اسرائیل وہی کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مفاہمت کی پہلی شق پر عمل کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکہ کو انتباہ۔ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، اس شق میں دونوں فریقین نے تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوری اور مستقل فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ کی اس شق پر عمل نہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایرانی عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے، جن میں معاہدے کی خلاف ورزیوں پر سمجھدار اور دفاعی رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل امریکہ ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو امن معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ امن عمل کو متاثر کرنے والے فیصلے کر سکتے ہیں۔
جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث غزہ بدستور سنگین انسانی بحران کا شکار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے کہ غزہ میں لاکھوں افراد بھوک اور غذائی بحران کا شکار ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد بچے غذائی قلت اور صحت و تعلیم سے محروم ہیں۔ رفح سمیت تمام سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے کا مطالبہ۔ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع پر اظہار تشویش۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، ایک کربناک مجبوری ہے۔ کوئی بھی شخص شوق سے پناہ گزین نہیں بنتا۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیغام۔ کہا جنگیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن مہاجرین کی مشکلات کے اثرات نسلوں تک برقرار رہتے ہیں۔ فلسطین اور شام کے دربدر مہاجرین کی حالت زار پوری انسانیت کے لیے کڑے امتحان کے مترادف ہے۔ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود لاکھوں مہاجرین کی باعزت طریقے سے میزبانی کی۔ بجٹ نے اراکین اسمبلی کی تجاویز شامل کر لیں۔ تعاون پر تمام سیاسی جماعتوں کے بھی مشکور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بجٹ کی تیاری میں معاشی تجزیہ کاروں اور میڈیا سے بھی اظہار تشکر۔ کہا حکومت نے معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے 4.25 ارب ڈالر زر مبادلہ پاکستان بھیجے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں کمی، ڈیزل پر لیوی کی شرح بڑھا دی گئی۔ پیٹرولیم لیوی 40.49 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 66.25 روپے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل پر لیوی میں 19.71 روپے اضافہ، 72.97 روپے فی لیٹر مقرر۔ رواں سال کا ہدف پورا ہونے کے باعث لیوی میں کمی کی گئی۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات، طیاروں کا ایندھن، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی سستا۔ جیٹ فیول کی فی لیٹر قیمت 56 روپے 97 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی، 238 روپے 87 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 199 روپے 98 پیسے، مٹی کا تیل 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو مہربانی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، چلو 74 روپیہ غریب لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کچھ تو خیال آیا ہے، اس حکومت کو احساس کیا ہے انہوں نے عوام کا۔ اس سے بھی زیادہ کمی ہونی چاہیے تھی۔ عالمی منڈی میں تو تیل کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہی کم ہوئی ہے۔ 250 تک تو ہونا چاہیے پیٹرول، عوام کا تو یہی گزارش ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، عوام کا اشیاء خورنوش کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں قیمت میں اضافے پر مہنگائی کا طوفان آتا ہے، نرخ کم ہونے پر چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ کراچی سینٹرل پولیس کی کارروائی، لیاری گینگ وار کے ملزم شاہزیب اور کارٹون گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم قتل کیس میں پولیس کو مطلوب تھا، ساتھیوں سے مل کر برگر پر اس کو قتل کیا۔ خانے وال میں کبیر والا روڈ پر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، 3 افراد موقع پر جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ کند کوٹ ہیبت روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں 2 نوجوان جان سے گئے۔ جھنگ میں گھریلو جھگڑے پر خاتون نے 3 بچوں سمیت دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی، مقامی افراد نے ماں کو دریا سے نکال لیا، بچیوں کی تلاش جاری۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے، چیک ریپبلک اور جنوبی افریقہ کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 4-1 سے ہرا دیا، کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے شکست دی۔ گروپ بی میں ٹاپ پوزیشن، پیراگوئے نے ترکی کو 1-0 سے ہرا دیا۔